اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام میں 10ویں محرم خاصی اہمیت کی حامل ہے، جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ عاشوراء 10ویں محرم اور یوم تاسوعاء 9ویں محرم کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی لیے فقہ احوط میں شاہ سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم عاشوراء اور یوم تاسوعاء کے روزے کو سنت قرار دیا، تو ہمارے لیے اس روز مکمل روزہ رکھنا چاہیے۔ فاقہ ہمارے فقہ کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھے تو مکمل روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یوم عاشوراء بڑا ہی محترم اور عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات سے اس سے وابستہ ہے۔ یوم عاشوراء میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس کو اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا، اور یوم عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر رکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ تو اسلامی تاریخ بتاتے ہیں 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح کو امام حسین علیہ السلام نے تمام حجت کے طور پر دشمنوں کے لشکر کے سامنے جا کر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، میں رسول کا نواسہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ سیدہ فاطمہ میری ماں اور جعفر طیار میرے چاچا تھے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسی امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنے کی خواہاں ہو؟ نہ تمہیں اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کی شرم ہے۔ ابھی یہ الفاظ کچھ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمائے تھے، خیموں سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں، اور آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی جس سے آپ کو سخت تکلیف ہوا۔ آپ سلسلہ کلام کو روک کر فرماتے ہیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرماتے ہیں کتنا یہ مشکل وقت تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے کوفیوں کے مقابلے پر جا کر داد شجاعت دیتے رہے، شہادت کا مرتبہ پاتے رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے اور بھائی بھی شہید ہو گئے۔ امام علی مقام کے ساجزادے حضرت علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بانجے اون و محمد بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے ساجزادے عبداللہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کے بھائی حضرت قاسم نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ دیگر جانثاروں کے ساتھ ساتھ خاندان رسالت کے بھی 10-12 چراغ گل کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار، جو کہ انہوں نے حضرت سیدہ سکینہ کے جو پیاس سے تڑپنا برداشت ان کو نہ ہو سکا اور پانی لینے کے لیے دریائے فرات کی طرف گئے، دشمنوں نے حملہ کر دیا، زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ معصوم علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے۔ معصوم علی اصغر کا حلق خشک ہو چکا تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اے جفاکار قوم، میں تمہارا مجرم بے شک ہوں، تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے 2 قطرے پانی دے دیں، اس سے دریائے فرات میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اسی طرح سب نے 10 محرم الحرام کو صبح سے زوال تک جام شہادت نوش کرتے گئے۔
دشمن اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ اب سوائے امام زین العابدین کے کرب و بلا کے میدان میں اہل بیت کا کوئی مرد نہیں رہ گیا تھا۔ دشمنوں نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا، آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ تاریخ بتاتا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے۔ شروع میں آپ ذوالجناح پر سوار ہو کر حملہ ور ہوتے رہے، پھر پیدل آپ لڑنے لگے۔ اسی طرح عاشوراء کی صبح سے لے کر ظہر تک آل رسول کے تمام مرد کو شہید کر دیے گئے، سوائے زین العابدین کے۔ 10 محرم الحرام کا 61 ہجری بروز جمعہ زوال کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیے گئے۔ پھر یزیدیوں نے امام علی مقام کے ساتھی شہداء کے سروں کو اٹھایا، کوفے میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لائے۔ یہ تمام جو 72 سر مبارک تھا جو ان لوگوں نے نیزوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں آپ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس لعین نے امام علی مقام کے سر مبارک کو چھری سے مارنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا اپنے چھری اس اقدس سے اٹھا لو، میں نے اس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم بھی وہاں پر موجود تھے۔ روایت ہے حضرت زید بن ارقم نے یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے وہ اور فرمایا ان لبوں سے اپنی چھری ہٹا لے، اللہ کی قسم میں نے رسول کو ان لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء ومنازل الشہداء وعیش السعداء ومرافقة الانبیاء والنصر على الاعداء۔